علماء کرام، طلبہ عظام اور اس محفل میں شریک ہونے والے اس شہر اور قرب و جوار کے مہمان، یہ جلسہ جو دینی غرض سے بلایا گیا ہے اور آپ لوگ اتنا بڑا مجمع یہاں شریک ہے، در حقیقت دین کی اس تصویر کو سننے اور سمجھنے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں، جو تصویر دین کی ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسلام کی وہ تصویر سمجھنے والے کے لیے، تلاش کرنے والے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ اسلام کا دامن پکڑنے والے کے لیے اسی طرح موجود ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ اللہ کو اپنے اس بندے سے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان سے محبت ہے، کسی سے اتنی محبت نہیں، محبت سب سے ہے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اس کو رزق عطا فرمایا، ہر چیز کو سمجھ عطا فرمائی، ہر چیز کو زبان عطا فرمائی، ہر چیز کو کان عطا فرمائے، ہر چیز کو عقل عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کو ہر چیز سے جس کو اس نے پیدا فرمایا ہے محبت ہے۔ قرآن کی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اپنے پیدا کرنے والی ذات اپنے اللہ کو پہچانتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر اس کو عقل نہیں ہے تو وہ اللہ کو پہچانتی کیسے ہے؟ اگر اس کو زبان نہیں ہے تو وہ تسبیح کیسے کرتی ہے؟ اگر اس کو کان نہیں ہے تو وہ سنتی کیسے ہے؟ 2 4 10 20 مثالیں نہیں، بے شمار مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو عقل عطا فرمائی ہے۔ حابی بچہ کہہ رہا تھا لبیک لبیک، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے جب کوئی محرم یا حاجی
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہے تو زمین، پہاڑ، پتھر، درخت، ہر چیز اس کو سنتے ہیں اور سن کر ہر چیز بولتی ہے لبیک اللہم لبیک۔ جب ان پہاڑوں کی لبیک کو دوسرے پہاڑ سنتے ہیں تو وہ بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ ایک مومن کی لبیک پر ساری دنیا لبیک اللہم لبیک کہتی ہے۔ کیسے کہتی ہے؟ اگر اس کو سمجھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ لبیک ہے کیا چیز، کیسے لبیک کہتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، درخت، حجر، شجر، پتھر، ہر چیز اس کی اذان کو سنتے ہیں۔ کل میدان محشر میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس بندے نے اذان دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو عقل ہے۔ زمین کو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ یہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں نکالے گی، بولے گی میرے اوپر اس اللہ کے بندے نے یہ اچھا کام کیا تھا، یہ اچھا کام کیا تھا، یہ اچھا کام، یہ گناہ کا کام کیا تھا، یہ گناہ کا کام۔ کیسے سمجھ لیا؟ اگر عقل نہیں ہے تو کیسے پہچان لیا؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے عقل دی ہے، ہوش دیا، زندگی دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ زندہ نہیں ہے، نہیں زندہ ہے۔ اللہ کا نبی جہاں جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے میں ساتھ تھا، اور جب آپ کسی درخت کے پاس سے، جھاڑ کے پاس سے گزرتے تھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جان رہے ہیں، درخت بھی پہچانتا ہے، پہاڑ بھی پہچانتا ہے، ہر چیز میں زندگی ہے، اور یہ ہے کون آدمی؟ یہ رسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو عقل دی ہے۔ اللہ کا نبی خود فرماتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک پتھر ہے، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ سلام کرتا تھا السلام علیکہ یا محمد۔ فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے آپ کے دسترخوان پر، اور جس کھانے کو ہم کھاتے تھے ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہم کنکری اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کنکریاں اٹھاتے تھے ہاتھ میں، ہم کنکریوں سے سنتے تھے کہ پتھر کنکری سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کھانا اور یہ کنکری آج بھی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔
آج بھی تسبیح کرتی ہے، مگر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، صحابہ کی تربیت تھی کہ وہ اپنے کانوں سے سن لیتے تھے، ہمارے کان بہرے، ہم نہیں سن پاتے۔ اللہ کو ہر چیز سے محبت ہے، اس نے ہر چیز کو زندگی دی ہے، عقل دی ہے، اور ہر چیز اپنے اللہ کو پہچانتی ہے، ہر چیز کو سمجھ دی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کو جتنی محبت انسان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں آیت آتی ہے، جب آدم کو اللہ نے جنت میں اٹھایا، جنتیوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان سے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں آدم کو دونوں ہاتھوں، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو دو ہاتھوں سے نہیں، ایک ہاتھ سے بنایا، لیکن آدم کو دونوں ہاتھوں سے۔ کیا مطلب؟ میری قدرت کاملہ کا کامل نمونہ انسان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ کوئی مخلوق ہے، جن ہے نہ فرشتے ہیں۔ میری قدرت کاملہ کا نمونہ انسان ہے جس کو میں نے بنایا۔ انسان کو سب سے زیادہ، انسان سے اللہ کو محبت ہے، سارے جہان کو انسان کے لیے بنایا، ہر چیز انسان کی باز گزار خادم ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں۔ اسی لیے ہر چیز اپنے ایک دائرے میں کام کر رہی ہے۔ دیکھو شہد کی مکھی جیسا گھر بناتی تھی آج سے 10,000 سال پہلے، آج بھی ویسا ہی بناتی ہے۔ اگر دنیا 1000 سال رہے گی تو ویسا ہی بنائے گی، اس کی عقل کا ایک دائرہ ہے۔ لیکن انسان، اللہ اکبر، جیسے آج کی کوٹھیاں ہیں، اگر 100-200 سال پہلے کا آدمی آ جائے تو دنیا کو دیکھے گا دنیا کیا چھوڑ کے گیا تھا، ہو کیا گیا۔ پھر بیل ہے، بکری ہے، مرغی ہے، جو 1000 سال پہلے کھاتی تھی وہ یاد بھی کھاتی ہے۔ لیکن انسان، اللہ اکبر، صبح کچھ کھائے گا، دوپہر کچھ کھائے گا، رات میں کچھ کھائے گا، اگلے دن کچھ کھائے گا، روزانہ نئی سے نئی چیز۔ اللہ نے انسان کی عقل کو اتنا وسیع بنایا، آسمانوں میں اڑتا ہے، زمین کے اندر دوڑتا ہے، سمندر کی تہ تک پہنچتا ہے، سمندر کے اوپر تیرتا، ساری جہان کو رونق کے پھینک دیا۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ جب ایسی عقل دی تو اب اپنے اس محبوب کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں؟ اس کو عقل دی ہے، کہیں یہ عقل ہی اس کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔
انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک